کتاب پر تان و تشنیع کرنے والے اس کتاب کو لے کر خواجہ قمر الدین سیالوی صاحب کے پاس پہنچ گئے۔ اس کتاب کے حوالے سے پوچھا، حضرت ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، ہم آپ کے پیروکار ہیں، ہم آپ کے سرپرستی میں زندگی بسر کرنے والے ہیں۔ اس کتاب کو دیکھ کر زمانے کے لوگوں نے تان و تشنیع کر دی ہے، آپ اس کتاب کے حوالے سے ہماری رہنمائی کر دیں۔ آپ توجہ کیجئے گا، سند کی اہمیت کیا ہے، ایک مثال سے بات سمجھا رہا ہوں۔ خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جب اس کتاب کو اپنے پاس لیا، اس کتاب کو اٹھانے کے بعد اپنی آنکھوں پہ لگایا، اس کتاب کا بوسہ دینے کے بعد سامنے لوگوں کو بیٹھے ہوئے مخاطب ہو کر کہا، اے لوگوں یہ کتاب کس کی ہے؟ جواب ملا، یہ علماء دیوبند کا ایک عظیم ستارہ ہے جسے زمانہ مولانا قاسم نانوتوی کے نام سے یاد کرتا ہے۔ انہوں نے کہا صاحب مصنف کون ہے؟ انہوں نے کہا مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ اسی مجلس میں بیٹھ کر، اسی مقام پہ بیٹھ کر اس زمانے کے لوگوں کے سامنے یہ بات کہی کہ میرے دوستو، اس زمانے کے اندر اعلیٰ درجے کا جن کو میں مسلمان سمجھتا ہوں وہ علماء دیوبند کو سمجھتا ہوں۔ ذرا اونچی آواز سے، علماء دیوبند کو سمجھتا ہوں۔ میرے دوستو مجھے فخر حاصل ہے، مولانا قاسم قمر الدین جلالی فرمانے لگے مجھے فخر حاصل ہے کہ میری سند میں مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا نام ہے۔ یہاں حضرات کے سامنے، باطل کے سامنے بھی الحمدللہ فخر سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک کم سن طالب علم مدرسے کی چٹائیوں پر بیٹھ کر جو طالب علم اپنے سینوں میں 30 پاروں کو محفوظ کر سکتا ہے، وہی طالب علم باطل کے سامنے کھڑے ہو کر بھی اپنی قوی سند بیان کر سکتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ادارہ حاضہ کی محنت ہے، ادارہ حاضہ کا کردار آپ کے سامنے ایک کم سن طالب علم عمر کی صورت میں آپ نے دیکھا ہے۔ رب العالمین کروڑا برکت نازل فرمائے، بغیر کسی تمہید و تاخیر کے آپ حضرات کے سامنے